قرب اور معرفت کا مہینہ کہا کہ یہ سارے کا سارا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ ہر دن اور ہر رات ہر گھڑی اس نے بنائی، لیکن جب اس خاص مہینے کی بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ مہینہ پھر دوسرے مہینوں سے فضیلت پا گیا۔ جس طرح فرمایا دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین رب کہتا ہے میں نہیں بنائے، میں نے بھیجا، لیکن لا نفرق بین احد من رسل، تم اگر فرق کرنا چاہو انبیاء و مرسلین میں تو تمہارے اوپر پابندی ہے، تم نے نہیں کرنا۔ جس کو وہ فضیلت دے، جس کو جو شان اور مرتبہ دے، اس کی بات کو جو ہے وہ تم نے فالو کرنا ہے، وہ ماننا ہے۔ تو فرمایا کرو ہے انبیاء پیدا کیا، لیکن ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر جو ہے وہ فضیلت اور شان بخشی، اور شانوں میں پھر کیا کہا کہ آدم کو ہم نے صفی اللہ بنایا، نوح کو نجیح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ، اسماعیل کو ذبیح اللہ، ہر ایک کو شان بخشی۔ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے کوہ طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کیا ان سے، لیکن ظاہری زیارت جو ہے وہ نہیں، اور عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، لیکن جب نبی آخر زمان کی باری آئی ان سے کلام بھی کیا اور بنفس نفیس ان کو اپنی زیارت دی۔ سبحان اللہ، لہذا یہ شانی، یہ مرتبہ، یہ مقام رب کونین نے ہر نبی کو جو ہے وہ عطا کیا، اور پھر فرمایا وہ فوق کل ذی علم علیم، کائنات میں کسی کے پاس علم اتنا ہے، کسی کے پاس اتنا ہے، کسی کے پاس اتنا ہے، لیکن یہ جو علیم ذات ہے جو علم عطا کرنے والی ہے، اس کے علم اور اس کی جانچ اور پڑتال، اس کی معرفت اور اس کی حقیقت کا پتہ تب چلے گا جب چھوٹے علم والا بڑے علم والے کو مانتا جائے گا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم اور ہر شان والے کے اوپر ہم نے ایک شان جو ہے، ایک درجہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو علم میں بھی درجات رکھے ہیں، اور ان درجات میں جب علم کی حد ہو جاتی ہے تو پھر پیدا کرنے والے کی شان جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، پھر وہ علیم بذات الصدور جو ہے کہ ابھی انسان اپنے من میں کوئی گمان، کوئی بات لا رہا ہوتا ہے تو وہ سینوں کی باتوں کو بھی جو ہے وہ ذات جانتے ہیں۔ تو اسی طرح رب کونین نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور اس کے ہاں یہ مہینوں کی گنتی جو ہے وہ جاری کری، لیکن ندانی امت کے لیے جو 1 جنوری کو اپنا نیا سال منانے کی مبارکباد، جو ہمارے لیے مہینے بنائے ہیں اس کا آغاز 1 محرم سے ہوگا، اور یہ حرمت والا، یہ شان والا مہینہ جو الگ رکھا ہے ان تینوں سے، رجب سے، شعبان سے اور رمضان سے، اور پھر ذیقعدہ اور ذی الحج کو جو حرمت ہے، یہ جو جداگانہ پہلو محرم کو دیا ہے وہ نواسہ رسول کی شہادت کی وجہ سے ہے، عالی شان مقام جو ہے اس کو دے دیا، اس کو منفرد اور الگ مقام اور شان جو ہے وہ عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اتنا پستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مبارک باتیں ضرور ہم دیتے ہیں، سال کی دیتے ہیں، خدا کرے کہ یہ سال جو ہے وہ ہمارا اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں جو ہے وہ گزرے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ لوگوں اللہ کے ہاں مہینے 12 ہی ہیں، وہ اپنے دیسی مہینے کی تب ہے، اور جو دنیا داروں نے مہینے جنوری فروری بنائے ہیں وہ بھی ہیں،
تو یہ مہینے جو ہیں اللہ کے ہاں بھی جو ہیں وہ 12 لکھے ہیں، لیکن ان میں پہلا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ محرم ہے، اور دوسرا رجب کو جو ہے وہ الگ شان دے کے رب کونین نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا۔ سبحان اللہ۔ اور رجب شہر اللہ، اور پھر فرمایا شعبان شہری، حضور نے فرمایا اگلا مہینہ میرا ہے، تو جہاں خدا ہے وہی ساتھ ساتھ جو ہے وہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر رمضان مہینہ جو ہے پھر اس رسول کی نسبت سے امت کو بھی ساتھ جوڑا گیا۔ فرمایا وہ رمضان مہینہ جو ہے وہ منتظر مہینہ ہے کہ رجب اور شعبان میں کام نیکیوں کے ذریعے سے رمضان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اپنے 30 دن احتساب کر کے اہل تقویٰ میں جو ہے وہ داخل ہو کے اللہ کی ولایت اور اس کے انعام کا کون حقدار جو ہے۔ لہذا یہ 3 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے اللہ نے راتیں بھی مبارک بنائی، لیکن جس نے یکم رجب کی رات کو جو ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے جو ہے عبادت کی ہے، اس کے سابقہ گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ رکھتے تھے تو وہ ماہ رجب ہوتا تھا یا ماہ شعبان ہوتا تھا۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات میں یہ یاد شامل ہے، اور وہ غلامان مصطفیٰ جن کو صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا گیا، ان کی ساری زندگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کے ساتھ جو تھی وہ منسلک تھی۔ لہذا وہ بھی ان 2 ماہ میں رمضان کے علاوہ جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ رجب کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کو خطاؤں سے اور گناہوں سے جو ہے وہ پاک فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے خوف اور اس کی خشیت میں دن رات گزارنے والا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے ذریعے سے بندہ قرب الہی کی طرف جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں صدقہ و خیرات کی جو ہے وہ زیادہ محتاط کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، روزہ دار بھی جو ہیں وہ عزت پا گئے، نماز والے بھی عزت پا گئے، حتیٰ کہ مال والوں نے تو پھر جنت ساری خرید لی۔ جن کو رب نے مال وافر دیا ہے انہوں نے جنت خرید لی۔ وہ تو کہیں جہاد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، کہیں غرباء کی خدمت کرتے ہیں، کبھی مساکین کی کرتے ہیں، کبھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ صدقہ کر کے جنت کا سارا حصہ جو ہے اس کو سمیٹ رہے ہیں۔ ہم غریب غربا کا جانیں، میرے آقا نے فرمایا ہر نیکی کے پیچھے صدقہ ہے۔ تم مال نہیں دے سکتے ہو تو بیٹھ کے سبحان اللہ وہ ذات پاک ہے، اس کلمے کے ذریعے صدقہ تو کر سکتے ہو۔ تم لا الہ الا اللہ کہو گے، اس کی تسبیح پکارو گے، اس کا تصور اور اس کا مراقبہ کرو گے، تو ہر دفعہ لا الہ پڑھنے کے ذریعے سے تمہارا صدقہ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے افضل صدقہ جو ہے اس مہینے کا بھی، کیونکہ اللہ کے ساتھ نسبت اور اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہوتی ہے، جتنا کوئی تاجدار کائنات کے قریب ہوگا اتنا خدا کے قریب ہوتا ہے۔ لہذا اس مہینے کا بھی افضل وظیفہ جو ہے وہ درود پاک ہے، کیونکہ درود پاک اس میں اعظم ہے۔ درود کل اسماء کی جو ہے وہ جان ہے، اور درود کا نیٹ ورک جو ہے وہ بڑا تیز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری قبر انور پر بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، جو سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور بروز جمعۃ المبارک 7 دنوں میں ایک دن تو یہ ایسا آتا ہے کہ ڈائریکٹ سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ مگر 7 دنوں کے بعد یہ جو آج کے دن کی کچہری ہے نا، یہ خاص کچہری ہے، اور فرمایا کہ جمعے کے روز میں خاص گھڑی ہے، اور اس گھڑی کو بعضوں نے
بہت جو ہے وہ معلق ٹھہرا ہے، اور جمیع محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب دوسری اذان ہوتی ہے اور اقامت ہوتی ہے، اس کے درمیان کی گھڑی جو ہے جمعے کی بڑی سبحان اللہ بڑی گھڑیاں ہیں۔ تو فرمایا میری قبر انور پر بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، لیکن اللہ نے درود کا نیٹ ورک ایسا بنایا ہے کہ کائنات کے چپے چپے میں اللہ نے بعض فرشتے صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ کون دیکھے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا، اور ان کا نیٹ ورک ایسا تیز ہے کہ جس سے بھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج جانا اسٹیٹ میں کچھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کے لوگ درود پڑھ رہے تھے۔ وہ نیٹ ورک ایسا تیز ہے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا آپ کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے، جس طرح ہم میسج کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ میسج کر رہے ہیں ان کو جن کی قبر انور پر ڈیوٹی ہے۔ یہ نیٹ ورک اتنا تیز نیٹ ورک ہے، یہاں سے جس نے پڑھا وہ اس کا میسج ادھر کر رہے ہیں اور وہ آگے حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ یہ تو 7 دن کا کمال ہے، لیکن آج کی گھڑی جمعے کی گھڑی یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ جا رہا ہے اور ڈائریکٹ کالنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جتنا آن ہے اتنا وہ وہاں سے بھی سن رہا ہے، جس کا جتنا آن ہے وہ وہاں سے بھی سن رہا ہے، جس کے اوپر اس کی انوار اور تجلیات کی بارش ہے، جس کا یہ من کا شیشہ جس کا صاف ہے اور یہ روشنی جو ہے اس کی پڑ رہی ہے اس کے انوارات کی، وہ اتنا ہی وہاں دیکھ رہا ہے، اتنا ہی وہاں سے سن رہا ہے اور لے رہا ہے۔ تو فرمایا یہ ماہ مقدس جو ہے، اس ماہ مقدس کو رجب المدر بھی کہا گیا۔ قبیلہ مدر کے لوگ جو تھے اس مہینے کی خاص قدر کرتے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں سے مدر کا نام ہے، وہاں سے یہ قبیلہ جو ہے وہ اس ماہ مقدس میں دیگر کاموں کو جو ہے وہ چھوڑ کے زیادہ کعبے کے طواف میں مشغول رہتے تھے، اور تحلیل اور کبر کے کلمات جو تھے وہ بلند کرتے تھے، ہمیشہ نعرے لگاتے رہتے تھے اللہ اکبر، کہیں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے تھے، کہیں لا الہ کہتے رہتے تھے، لہذا زیادہ وقت جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں جو ہے وہ گزارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آج اگر ہم نے یہ تعلیمات لینی ہے تو بھائی رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریق بتایا ہے وہ پھر ماہ رجب سے یہ سفر جو ہے تاکہ آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بڑھیں اور پھر ماہ شعبان کی برکات لیں۔ اور یہ مہینہ اس لیے بھی بعض مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی اور امت کو نماز جیسا تحفہ جو ہے پھر التحیات للہ والصلوات کا جو نغمہ انسانیت کا جو مصطفیٰ کے ذریعے سے تحفہ ہوا کہ خود تو بندہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، لیکن اس مہینے میں جو خاص حضور کو عنایت ہوئی اللہ نے اہل اسلام پہ جو ہے وہ سلام پہ سبحان اللہ، یہ خاص عنایت اس مہینے میں جو ہے وہ ہوئی۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں جو ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ بڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا اس مہینے میں برکت والا یہ مہینہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا قال اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اللہ ہمارے اس مہینے میں برکتیں نازل فرما، آفات دور ہو جائیں، بلیات دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ہر قسم کی تنگی اور مصیبت دور ہو جائیں، اور مصطفیٰ جن گھڑیوں کے لیے دعا مانگے وہ گھڑیاں باعث برکت ہو جاتی۔ تو فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، یا اللہ اس ماہ رجب میں برکتیں عطا فرما، ماہ شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ماہ رمضان میں برکتیں عطا فرما۔ وکان یقول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فرماتے تھے کہ یا اللہ اس میں برکتیں عطا کر کے ہمیں جو ہے رجب کے ذریعے سے شعبان تک جو ہے وہ پھر حاضرین گرامی قدر
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل رجب، جب ماہ رجب شروع ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں وہ ید اللہ ہاتھ اٹھاتے اور حضور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب میں برکتیں جو عطا کی ہیں، اپنی عطا اور اپنی زندگی کا جو نور عطا کیا ہے، یہ نور شعبان میں بھی آئے اور ہمیں یہ نور جو ہے وہ رمضان تک لے۔ سبحان اللہ۔ یہ خیر و برکت کی جو گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، جو نیکی کرنے کی توفیق ہمیں ملی ہے تیری بارگاہ سے، یا اللہ یہ توفیقات کا سلسلہ ٹوٹ نہ جائے، یہ توفیقات کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اس کی توفیق ہے جس کو وہ نصیب نیکی بھی انسان تبھی کرے گا، برائی سے بھی تبھی رکے گا جب اس کی توفیق شامل حالت ہوگی۔ لہذا جبھی صوفیہ نے، جبھی اولیاء نے، جبھی انبیاء نے جب بھی کبھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ وَلَحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، انہوں نے کہا ہمیں صالحین میں جو ہے وہ جاری ساری فرمائے، ان کی سنگت اور صحبت عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پھر حاضرین گرامی یہ قدر حضرت خواجہ ضرور مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب اترت الآفات، کہ لوگوں رجب وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ پاک آفات اور بلیات کو شریعت سے جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اور شعبان کا مہینہ پھر ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں رب کونین عبادات کی زیادہ انسان کو ہے وہ ترغیب اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کرے، اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ کرامت کیا ہے؟ اس میں کرامت یہ ہے کہ اس کی رحمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی، رحمتیں زیادہ ہو جاتی۔ حضرت ابراہیم نخعی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں اور پھر ڈیوٹی پہاڑ پہ لگائی۔ لہذا اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اگر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اگر انسانیت نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس مہینے میں زیادہ عطاعت اور بندگی کے کام جو ہے وہ کرے اور خدا خوفی کی طرف جو ہے وہ پلٹ جائے اور انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرنا جائے اور خیرخواہی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کی جمیع برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعا میرے آقا علیہ السلام نے اول سے آخر تک کی ہے ان برکتوں میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔